پہن لیے۔ تو یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جوتے اتارے جائیں۔ تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے جوتے اتار لیے اور 40-50 قدم چلنے کے بعد پھر پہن لیے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں اس بستی کے اندر ایک فاحشہ عورت رہتی ہے جو بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن اس کی جوانی کی زندگی بہت بری گزری ہے۔ فاحشہ کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، زانیہ عورت جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے اور پیسوں کے ساتھ کام کرواتی ہے، پیسوں کے ساتھ مطلب اس پیسوں کے ذریعے سے وہ اپنا کام پورا کرواتی ہے۔ تو ایسی فاحشہ عورت رہتی ہے، اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس وجہ سے لوگ اس کے پاس آتے جاتے نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم یہاں سے گزریں گے تو ہمارے چلنے کی آواز کی وجہ سے، چلنے کی آہٹ کی وجہ سے اس کے دل میں یہ آئے گا کہ میرا گاہک آیا ہے، اور جب ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، آگے چلے جائیں گے تو اس کے دل کو تکلیف ہوگی کہ وہ میرا گاہک نہیں تھا، کوئی اور تھا، اس کے دل کو تکلیف ہوگی۔ تو کتنی اونچی سوچ ہے، ایک فاحشہ عورت جو مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعمل سوءا یجز بہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز بزرگوں اور بھائیوں، جو بھی کام انسان شریعت کے خلاف کرتا ہے اسے گناہ کہتے ہیں۔ شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اگر کرتے ہیں تو ثواب ہے، لیکن اگر اس طریقے کو چھوڑ کر اس کے خلاف کرتے ہیں اسے گناہ کہتے ہیں۔ اور گناہ کے اوپر دو طرح کے وبال آتے ہیں، دو طرح کی سزائیں ملتی ہیں، ایک سزا آخرت کے اندر اور دوسری دنیا کے اندر۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جس گناہ کے لیے جو سزا مقرر کی ہے وہ وہاں ملے گی، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وبال اور جو سزا مقرر کی ہے وہ انسان کو دنیا میں ملے گی۔ سب سے بڑی سزا اور سب سے بڑا وبال کوئی گناہ کا اگر ہے تو وہ ہے دل کا سکون چھین جانا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہگار انسان کے دل سے سکون چھین لیتے ہیں۔ ظاہری اسباب بہت زیادہ ہیں، بہت کچھ ہے، مال و جائیداد سے انسان بھرا پڑا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں سکون نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی زندگی گناہوں سے لبریز ہے۔ تو یہ دنیاوی نظام ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور بھی طریقے ہیں سزا دینے کی، اور بھی کئی صورتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی اگر سزا ہے تو یہ ہے دل کا سکون چھین جانا۔ اگر آج ہم پوری دنیا کے اندر دیکھیں تو ہر انسان محنت اور کوشش کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی وجہ ہے کہ بھئی راحت اور چین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی گھر والوں کے ساتھ چین اور سکون کے ساتھ رہیں، لیکن ساری کوششوں کے باوجود اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزر رہی ہیں تو دل کا سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی انسان گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کسی کو بخش دے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اس کی دین ہے، لیکن دستور یہی ہے کہ نیک کام کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، اور برے کام کرنے والے کو سزا ملتی ہے۔ دستور یہی ہے۔ آج ہم ہماری زندگی کو دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ ہم اللہ کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہمیں اپنے دین کے اوپر محنت کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ جتنی زیادہ ضرورت ہے اس سے زیادہ غافل بن کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ گویا ہم اپنے آپ کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو دین کے پیچھے محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، حالانکہ ہماری زندگی 5 وقتہ نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے لبریز ہیں۔ اور سب سے بڑا اگر گناہ ہم سے ہو رہا ہے تو وہ حقوق العباد کو ضائع کرنا، اللہ کے بندوں کے حق ضائع کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہماری زندگی میں ہے۔ اللہ کے حقوق ضائع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندے کا اگر حق ضائع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں بخشیں گے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں میدان حشر کے اندر تو ایک ایک نیکی کے لیے انسان پریشان رہے گا، وہاں کون کیسے معاف کر سکتا ہے ڈائریکٹ؟
ہم اپنے اعتبار سے دل میں سوچیں کہ بھئی ماں تو بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے، وہاں معاف کر دے گی، باپ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے کارنامے انسان کے اپنے بیٹوں کے معاف کر دیتا ہے، وہاں کر دے گا، نہیں، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ قیامت کے احوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، مطلب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ جب یہ حال ہونے والا ہے تو ہم کیوں اپنی زندگی کو برباد کریں؟ ہم کیوں اپنی زندگی کو گناہوں سے لبریز کریں؟ ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہماری زندگی کس طریقے سے نیک اعمال کے اوپر آ جائیں۔ اور سب سے بڑی جو ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے وہ دل شکنی، کسی کا دل توڑنا۔ حالانکہ جو راہ حق پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ دشمن کا بھی دل نہیں توڑتے ہیں، دشمن کا بھی دل نہیں توڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ شنیدم کہ مردان خدا، شنیدم کہ مردان راہ خدا، دل دشمنارا نہ کردن تنگ، کہ جو اللہ کے راستے کے اوپر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے دشمن کا بھی دل تنگ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے دشمن کا بھی دل نہیں توڑتے ہیں۔ اور اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہم نے دیکھ لیا ابھی دو دن پہلے فلسطینیوں کی طرف سے جو اسرائیل کے یہودیوں کے قیدی بنائے گئے تھے، ان میں سے 2 لوگوں کو چھوڑا گیا، 2 عورتوں کو چھوڑا گیا، ایک بہت بوڑھی تھی، ایک اس سے کم عمر کی تھی، 2 عورتوں کو چھوڑا گیا۔ ان 2 عورتوں نے آن میڈیا سب کے سامنے اپنے علاقے میں جا کر، اسرائیل میں اپنے علاقے میں جا کر سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے کھل کر انہوں نے کہا کہ ہمیں جہاں بندی بنایا گیا تھا، جن مسلمانوں نے، فلسطینیوں نے ہمیں پکڑ کر کے قید کر رکھا تھا، لیکن ہمیں ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ ہماری راحت کا انہوں نے پورا خیال کیا، ہمارے کھانے پینے کا پورا خیال کیا۔ ان میں سے ایک بوڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ میں بیمار ہو گئی تو 24 گھنٹے ڈاکٹر کی سیوا مجھے دی، 24 گھنٹے ڈاکٹر کی سیوا دی، اور ہمیں کوئی تکلیف کسی اور کی طرف سے نہ ہو، اس لیے ہمارے پاس گارڈ رکھے تھے ہماری حفاظت کے لیے۔ تو یہ ہے، دشمن کے بھی دل اللہ والے نہیں توڑتے ہیں، جو اللہ کے راستے کے اوپر چلتے ہیں وہ دشمن کا بھی دل نہیں دکھاتے ہیں۔ حالانکہ خود فلسطینیوں کا حال یہ ہے کہ ان کو کھانا تو کھانا، پانی ان کو میسر نہیں ہے، صاف پانی ان کو نہیں ملتا ہے۔ ایسے حالت میں بھی انہوں نے دل دشمن کے اس طریقے سے جیتے ہیں۔ تو جو اللہ کے راستے کے اوپر چلتے ہیں وہ دشمن کا بھی دل نہیں توڑتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے مرید بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے ایک بستی میں، جب ایک گھر کے قریب پہنچے تو ہمارے جو پیر صاحب تھے، ان پیر صاحب نے جوتے اتار دیے اور جوتے اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگے، تقریباً 40-50 قدم تک چلے، اور پھر اس کے بعد جوتے اتار کر پھر انہوں نے پہن لیے۔ تو یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جوتے اتارے جائیں۔ تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے جوتے اتار لیے اور 40-50 قدم چلنے کے بعد پھر پہن لیے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں اس بستی کے اندر ایک فاحشہ عورت رہتی ہے جو بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن اس کی جوانی کی زندگی بہت بری گزری ہے۔ فاحشہ کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، زانیہ عورت جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے اور پیسوں کے ساتھ کام کرواتی ہے، پیسوں کے ساتھ مطلب اس پیسوں کے ذریعے سے وہ اپنا کام پورا کرواتی ہے۔ تو ایسی فاحشہ عورت رہتی ہے، اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس وجہ سے لوگ اس کے پاس آتے جاتے نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم یہاں سے گزریں گے تو ہمارے چلنے کی آواز کی وجہ سے، چلنے کی آہٹ کی وجہ سے اس کے دل میں یہ آئے گا کہ میرا گاہک آیا ہے، اور جب ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، آگے چلے جائیں گے تو اس کے دل کو تکلیف ہوگی کہ وہ میرا گاہک نہیں تھا، کوئی اور تھا، اس کے دل کو تکلیف ہوگی۔ تو کتنی اونچی سوچ ہے، ایک فاحشہ عورت جو مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے اور گناہ گار ہے، اس کی زندگی گناہوں میں گزری ہوئی ہے، اس کے دل کو دکھانا بھی وہ گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم اپنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی شہر میں آگے اسی نے آگے یہی کہا ہے کہ یہ مقام تجھے کیسے مل سکتا ہے، یہ مقام تجھے کیسے مل سکتا ہے کہ تو تو اپنے دوستوں کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے،
اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے اپنوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ تو جنگ کر رہا ہے، تو ان سے بحث کر رہا ہے، تو ان کا دل توڑ رہا ہے، ان کے رشتے ناتوں کا خیال نہیں کر رہا ہے۔ ہماری زندگیاں ایسی ہی ہے کہ ہم اپنوں کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، وہ تو دور کی بات اپنے محلے والوں کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، ان سے بھی ہم دشمنی۔ بلکہ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ مسجد کے مصلی بھی ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ادھر بھی داڑھی ہے، ادھر بھی داڑھی ہے، ادھر بھی ٹوپی ہے، ادھر بھی ٹوپی ہے، لیکن پھر بھی حال ہمارا کیا ہے؟ تو ہماری شریعت تو یہ کہہ رہی ہے، ہماری شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ کوئی کسی کا دل نہ دکھائے، ایسا گناہ بھی ہم نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کا سکون چھین جائے۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہماری پوری کی پوری زندگی شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزرنے والی بن جائے، اور ہمارا ایمان وہ ہو جائے، ایسا پختہ ایمان بن جائے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان تھا۔ آج ہم اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی ہمارے ایمان میں تازگی نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دل سے وہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اس کا احساس ابھی تک ہمارے دلوں میں پیدا نہیں کیا ہے۔ وہی فلسطینی دیکھ لیجئے، ان کا ایمان کتنا پختہ ہے، کتنا پختہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کا پورا گھرانہ ختم ہو چکا ہے، سارے ماں باپ بہن بھائی سب کچھ ختم ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا گھر بھی توڑ دیا گیا ہے، اور وہ اپنے گھر کے ملبے کے اوپر بیٹھ کر، جو پورا ٹوٹا ہوا گھر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بیٹھ کر وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے پتہ ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جو عربی جانتے ہیں ان کو احساس ہو جائے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ، اور کتنی بڑی ایمان والی بات کر رہا ہے، کتنی اونچی بات، کتنا پختہ ایمان۔ حالانکہ ایسے حالت میں تو ہمارا حال ہوتا تو بچے رونے سے باز نہ آتے۔ وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، خوف کے ذریعے سے، بھوکے رکھ کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اور جو پھر ایسے حالات میں صبر کرے گا تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ایسی قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے۔ کتنا پختہ ایمان ہے ان کا، کہ ایمان کے اوپر قربان جائیں۔ حالانکہ چھوٹا بچہ ہے، کس مدرسے میں پڑھنے گیا، ایسی تعلیم کہاں؟ تو ایسا پختہ ایمان ہمیں بنانا ہے کہ ہمیں کوئی ذرہ برابر بھی مصیبت آئے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ عطا بن ابی رباح بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو، اے عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ تمہارے اوپر ذرا برابر اگر کوئی تکلیف آتی ہے، ذرا برابر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو تم اپنے دوستوں میں میری برائی شروع کر دیتے ہو، اپنے دوستوں کے اندر میرے خلاف شکوے اور گلے کرنا شروع کر دیتے ہو کہ بھئی یہ آ گیا، یہ مصیبت آ گئی، فلاں مصیبت آ گئی اپنے دوستوں کے اندر۔ حالانکہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کے دفتر میرے پاس آتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہاری برائی اپنے فرشتوں کے درمیان میں نہیں کرتا ہوں۔ یہ عطا بن رباح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ میرے بندوں کو سنا دو۔ یہ حال ہمارا ہے، یہی حال ہمارا ہے کہ ہم ذرا برابر تکلیف آتی ہے تو شکوے اور گلے شروع کر دیتے ہیں، اور جب راحت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں ایسا ایمان بنانا ہے، ایسا ایمان بنانا ہے کہ راحت میں بھی ہم اللہ کو نہ بھولیں اور مصیبت میں بھی ہم اللہ کو نہ بھولیں، اور اس کے لیے ہمارے سامنے بہترین اللہ تعالیٰ نے محنت اور ہمیں کام دیا ہے کہ اگر ہم اس کام کے اندر جڑیں گے ہمارا ایمان پختہ اور تر و تازہ ہوتا رہے گا، اور ہم اللہ والے ایسے بن جائیں گے، ہماری زندگی اللہ کی محبت سے ایسے بھر جائے گی کہ تکلیف اور راحت ہمارے لیے برابر ہو جائے گی۔ نہ تکلیف میں ہم غم زدہ ہوں گے اور نہ راحت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو بھولیں گے۔ اور جو لوگ اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ 2 پروانے اللہ تعالیٰ ان کو 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت ہے لا خوف علیہم، ماضی کے اوپر ان کو کوئی خوف نہیں رہے گا، ولا ہم یحزنون، اور آئندہ کے اوپر بھی ان کو کوئی غم نہیں۔ مطلب ماضی اور مستقبل جو بھی ہوا ہے کوئی غم نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوف اور غم سے بالکل پاک کر دیں گے۔ ان کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی خوف رہے گا ہی نہیں۔